میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی حافظ سکندر صاحب کی دعوت پر آپ کے اس علاقے میں حاضری کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یقیناً آج اس رخ زیبا کی زیارت سے ہم محروم ہیں جو ہمیشہ اس جلسے کی زینت ہوا کرتے، یعنی حضور معین المشائخ، لیکن وہ زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے جانے کی وجہ سے آج اس جلسے میں حاضر نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی حصہ رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہ جو سب سے پہلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فکر۔ کوئی قوم پہلے تباہ نہیں ہوتی، پہلے اس کی فکر تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کی سوچ تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کے افکار و نظریات کا جنازہ نکلتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچتی ہے۔ دنیا اس وقت پوری کوشش میں لگی ہے کہ افکار و نظریات پر حملہ کیا جائے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت ایک فکری یلغار ہے جس کے شکار اس وقت دنیا کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بیشتر ممالک کے لوگ اس کے شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یوں ہی معاشرے کے اندر کوئی برائیاں جنم نہیں لیتی، یوں ہی معاشرے کے اندر کسی کے قدم نہیں پھسل جاتے، یوں ہی کوئی سیدھے راستے کا مسافر ٹیڑھے راستے پر چلنے نہیں لگ جاتا، یوں ہی دوپٹے نہیں اتر جاتے، یوں ہی جہالت کی وادیوں میں انسان نہیں چلا جاتا، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت انسانوں کو اس طرف ڈھکیلا جاتا ہے جس طرف جانے کے بعد تباہی اس کا مقدر بن جائے اور اس تباہ شدہ انسان کی لاش کے اوپر اپنے محل کو تعمیر کرنے کی آرزو تک مکمل ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن جن جگہوں سے انسان کی سوچ بنتی ہے، اگر ان ساری جگہوں کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ان ساری جگہوں کی پوسٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ایسا شخص ہی بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا جو ایسی فکر آپ کے ذہن کے اندر منتقل کرتا ہوا دکھائی دے گا جس کی بنیاد پر آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، اکنامی کے سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، بیوروکریسی کے اندر دیکھ لیجئے، کالج اور یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، اسپورٹس میں دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے
تو آپ کو وہاں پر ایسے افراد ملتے نظر آئیں گے جن کے قریب ہونے کے بعد آپ کی فکر، آپ کی سوچ ایسی بنتی چلی جائے گی کہ آپ اپنے مذہب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی پریشانی جو ہوگی وہ یہ ہے، جو کہ ہم محسوس بھی کر رہے ہیں، کہ بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرمندگی اور ہچکچاہٹ محسوس کرنا۔ آپ اگر دیکھیں اس وقت کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچوں کی پوزیشن، تو جو لوگ کالج اور یونیورسٹی پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی وہ اپنے آپ کے سلسلے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں ہم کہاں پیدا ہو گئے، کس گھرانے میں پیدا ہو گئے، کس مذہب میں پیدا ہو گئے۔ اور دیکھیے دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ آزادی سے عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، دنیا کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے لہو و لعب کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے بھی ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ قانون، یہ نہ کرو، نگاہ نہ اٹھاؤ، یہ عیاشی مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، پتہ نہیں کس دنیا کے اندر ہم کو جینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ترقی یافتہ بھی ہیں، سائنس بھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، ترقی بھی ان کے پاس، یہ سب کچھ کریں اور ہمیں ایک ایسے دائرے میں لایا جا رہا ہے جہاں پر ہر چیز کے سلسلے میں سختی ہے، قانون ہے، پابندی ہے۔ نتیجتاً وہ بچہ جو کالج کی دہلیز پر جانے سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، مشائخ سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، کالج اور یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد اکثر کا رابطہ علماء اور مشائخ سے ٹوٹ جاتا ہے، دین سے کمزور ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر کے وہی شخص دین پر اعتراض بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ مولانا آج کے دور میں جس جملے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کو آپ اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے اور سرمایہ داروں سے سنیں گے۔ وہ دو جملے بڑے پاورفل ہیں جو اکثر کہا کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے آپ شادی میں ناچ گانا باجا نہ رکھو، ارے مولانا کیا بات کرتے ہو، آج کے دور کے اندر تو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا بس اتنا ہی کافی ہے، یہ ہم تو کر ہی رہے ہیں۔ یعنی اسلام سمٹ کر صرف 5 وقت کی نماز میں آ گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا مسلمان اگر اس سے کہا جائے یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، ذبیحے کے حوالے سے محتاط رہو، کچھ بھی نہیں، مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔ یعنی اسلام اب مسلمانوں کی زندگی سے اس طریقے سے رخصت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان خود اپنے مذہب کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اور اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ لوں 5 وقت کی، بس اتنا کافی ہے، اور اسی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے جو چاہوں کھا لوں، بس اتنا کافی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ فکر بنائی گئی، یہ سوچ بنائی گئی، اس راستے پر لگا دیا گیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہو چکا، لیکن جن گھرانوں کے اندر اسلام موجود ہے، جن گھرانوں میں سنیت موجود ہے، جن گھرانوں کے اندر بزرگوں کا آنا جانا موجود ہے، وہ صرف یہ 2 باتوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اسلام کو پریکٹس میں لانے کے لیے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اب یہ کم رہ گئے، برائے نام رہ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کیسے بدلی جاتی ہے، سوچ کیسے بدلی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کلچرل پروگرام کے ذریعے، معاشرے کے اندر بڑی بڑی پارٹیوں کے ذریعے وہاں بلایا جاتا ہے، سوچ بدلی جاتی ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ایک شادی ہوئی جو بڑی دھوم دھام سے ایک بڑے بزنس مین نے اپنے بیٹے کی شادی کی، 1 مہینے تک کم و بیش اس کے پروگرامز چلتے رہے، کلچر بدل گیا۔ اب اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ بھی شادی کو وہی رنگ دینا چاہتے ہیں اور اسی انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی پروگرام کر رہا ہے جمیرہ بیچ پر اور کوئی کر رہا ہے قطر میں جا کر، اور اس طریقے سے شادیوں کے اندر بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے
اس روایت کو جس کو ایجاد کیا گیا اسے اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ بدل رہی ہے، فکر بدل رہی ہے۔ میں بہت دور تک جانے کی کوشش نہیں کروں گا، موجودہ یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا ٹھنڈے دماغ سے، آپ بھی آج رات کو بستر پر سوتے وقت اسلام کے بارے میں آپ کی فکر کیا ہے کہ اسلام پر کس طریقے سے عمل کیا جائے، اسلام ہماری زندگی میں کتنا ہو، ہم اسلام کو کتنا فالو کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچئے گا تو آپ کو کہیں یہ بات نظر آئے گی۔ بیوی کہتی ہے یہ خرافات ہونا چاہیے، بچہ کہتا ہے شادی میں یہ چیز ہونی چاہیے، نتیجتاً آپ اپنے آپ کو بے بس پائیں گے اور مجبور ہونے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ سارے کام کرتے نظر آئیں گے جس کام کے خلاف اسلام نے اپنا پیغام دیا ہے اور جسے روکنے کے لیے اور جس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے اس وقت فکری یلغار ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، ذہن بدلا جا رہا ہے۔ کل تک جو مسلمان اسلام کے سلسلے میں کہنے سے پہلے ڈرتا تھا لفظ ایسا کوئی نہ نکل جائے کہ میں دائرہ اسلام سے نکل جاؤں، آج وہی مسلمان اسلام کے بہت سارے اصول پر اعتراض کرتا بھی نظر آتا ہے، کرٹیسائز کرتا بھی نظر آتا ہے، مذاق اڑاتا بھی نظر آتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو گراتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہ ساری سچویشن دنیا میں بن رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ فکر بدلی جا رہی ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے پوری توانائی خرچ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس سوچ کا مقابلہ، بدلتے ہوئی سوچ کا مقابلہ کر سکیں یا ان وسائل کا استعمال کر سکیں، لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اگر ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی اٹھنے والا فتنہ ہوگا، ہر فتنے کا حل اور جواب اللہ اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے اندر ہم ہر فتنے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ہر فتنے سے بچا بھی سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ بات کون سی اور تقریر کے لیے آیت کا انتخاب کون سی آیت کا کیا گیا۔ چونکہ مجھے حافظ سکندر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تھوڑی سی علم پر گفتگو، تھوڑی سی گفتگو کروں تو میں کچھ باتیں علم کے حوالے سے بتاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیے انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، انداز زندگی بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ میرا پروردگار اس بندے کو ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، اے اپنے علم پر ناز کرنے والے، میں تجھے تیری حیثیت بتا دوں تاکہ جب کبھی تو علم کی وجہ سے تکبر کے راستے پر جانے لگ جائے تو میرا یہ فرمان تیرے پیش نظر رہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے قرآن نے کس طریقے سے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ جس نے تمہاری ماں کے بطن سے تم کو نکالا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا۔ کس کنڈیشن میں نکالا، کس کیفیت میں نکالا، کس حالت میں نکالا؟ تو اس وقت کی تمہاری کیفیت کو قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی نالج نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورس آف ایجوکیشن بتا دیا کہ اب تم کو میں نے 3 چیزیں عطا فرمائی، لا تعلمون شیئا کہہ کر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ عز و جل نے
تم کو سماعت بھی عطا فرمائی، بصارت بھی عطا فرمائی اور دل بھی عطا فرمایا، لیکن بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو حصول علم کے لیے اللہ نے 3 ذرائع بتا دیے، کان کے ذریعے یعنی سماعت کے ذریعے، بصارت کے ذریعے اور دل کے ذریعے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے فضل سے وہ ساری چیزیں سکھا دی جو مصطفیٰ جان رحمت نہیں جانتے تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو سماعت ہی کا تعلق وہاں پر نظر آتا ہے۔ اقرا، حضور نے سنا، اقرا سنا حضور نے، کس سے سنا؟ حضرت جبریل امین ہی سے تو سنا۔ پتہ چلا علم کی ابتدا ہوتی ہے سماعت سے، سماعت کے بعد زبان بھی چلتی ہے، سماعت کے بعد ہاتھ بھی چلتے ہیں، سماعت کے بعد قدم بھی چلتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، تو نے سماعت کو مقدم رکھا، سننے کو پہلے رکھا۔ پہلے کیا سنا جائے؟ کون سا علم پہلے؟ ذرا میرے مولا یہ تو بتا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو سب سے پہلے علم کون سا دینا چاہیے؟ تو اللہ اکبر، میری عقل دنگ رہ جاتی ہے نظام اسلام پر، مصطفیٰ پیارے کی سنت پر میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جاہل کا بیٹا ہو، جاہل مسلمان ہو، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہو، شرابی مسلمان ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ڈاکو مسلمان ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، عالم مسلمان ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جاہل مسلمان ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، اس کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے میرے بچے کے کان میں کوئی اذان کہہ دے۔ اللہ اللہ، یہ کان میں اذان کی آواز پہنچانے کی بات پہلے آ رہی ہے۔ گویا میرا مولا فرما رہا ہے میں نے سماعت کو مقدم اس لیے رکھا کہ سب سے پہلے جو علم تیرے کانوں کے اندر پہنچے وہ یہی پہنچے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ علم سب سے پہلے۔ اللہ اکبر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ کیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، فکر سب سے پہلے اذان کی ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ایک انسان کی زندگی کو اگر بیلنس کے اندر رکھنا ہے اور ایک انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنی ہے تو پہلے اے بی سی ڈی نہیں، پہلے اللہ اکبر سکھاؤ۔ یہ سکھاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ تصور اس کے دل و دماغ کے اندر بس گیا، یہ اللہ عز و جل کے حوالے سے اس کا عقیدہ بن گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو مصیبت آئے گی تو کہے گا اے مصیبت تو بڑی نہیں، میرا رب بڑا ہے۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے کان میں جس اللہ کی کبریائی کی آواز اور بات پہنچا دی گئی ہے وہ اللہ محتاج نہیں، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر گمراہ۔ اس لیے کہ جو جانتا ہو کہ اللہ شکم مادر کے اندر روزی دینے والا ہے، جو بندہ جانتا ہے کہ جہاں سے پکاروں اللہ میری پکار سننے والا ہے، وہ مصیبت میں مایوس نہیں ہوتا، حالات میں مایوس نہیں ہوتا، تکالیف میں مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب بڑی شان والا ہے، میرا پالنہار حقیقی قادر مطلق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ مصیبتوں کے اندر پھر ادھر ادھر بھاگتا نظر نہیں آتا، جادو ٹونے کے لیے جاتا نظر نہیں آتا، حرام کاروبار کی طرف جاتا نظر نہیں آتا۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ جس اللہ کی کبریائی کی آواز میرے کانوں میں پہنچا دی گئی وہی رب فرماتا ہے بندے تو غم نہ کر، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میں نے لے لیا ہے، میں زمین پر جینگنے والوں کو رزق عطا کروں گا۔ اور جب اس نے لے لیا ہے ذمہ تو پھر اپنے علم کی بات کرتا ہے،
بندہ تیرا علم کتنا، تیرا ہنر کتنا، اگر تو تیرے بیٹے کو رزق نہیں پہنچا سکتا، تیرا بیٹا کہیں اور ہو، یہاں رہ کر تو کھلا نہیں سکتا، تو پلا نہیں سکتا، تو جان نہیں سکتا، لیکن میں وہ رزق دینے والا ہوں یعلم مستقرہا و مستودعہا، میری مخلوق کون سی جگہ پر رہ رہی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، اور کہاں رہ رہی ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور ہر جگہ رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، یہ اس کا علم ہے۔ سمندر کے اندر مچھلی کو روزی کون پہنچا رہا ہے، بل میں چونٹیوں کو روزی کون پہنچا رہا ہے، جنگل و بیابان کے اندر رہنے والے جانوروں کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رب بڑی شان والا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کون کہاں ہے اور کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے، اسے وہاں تک رزق وہ پہنچا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اپنے رب کے حوالے سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اور جب سب سے رب کے حوالے سے واقفیت ہو جائے، اس کی شان کے حوالے سے واقفیت ہو جائے، اور علم اس کے پاس اپنی بساط بھر آ جائے، تو اس کا یقین اپنے رب پر پختہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیے، آپ ذرا سوچو تو صحیح، غار کے اندر موجود ہیں، رسول اعظم کے ساتھ موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غار ہے، غار کا دروازہ بھی بند، مکڑی کے جالے کے ذریعے، کوئی اندر سے دوسرا راستہ نہیں، دشمن غار کے دہانے پر ہیں، لیکن قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اس لیے کہ حضور سے زیادہ اللہ کی معرفت کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ سرکار اپنے رب کی طاقت کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایسی سچویشن کہ جس سچویشن کے اندر کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اطمینان کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے بارہا سنا، جب بھی صدیق اکبر کی حیات طیبہ پر گفتگو کی جاتی ہے آپ اسے ضرور سماعت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے، کیا صدیق کا خدا کوئی اور ہے، مصطفیٰ کا خدا کوئی اور ہے، اور ہمارا خدا کوئی اور ہے؟ نہیں، وہی ان کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اس یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اپنے رب کے بارے میں جانتے تھے۔ ہم تو انگوٹھی کے نگینوں کے بارے میں جانتے ہیں، فیروزہ پہنو گے تو مال بڑھے گا، یہ پہنو گے تو یہ بڑھے گا، یہ دھاگا پہنو گے تو یہ چلے گا، ہم یہ جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اپنے رب کے حوالے سے کوئی واقفیت نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اللہ عز و جل کے بارے میں واقفیت صحیح طور پر اس کی قدرت اور علم کے بارے میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے قدم پھسل رہے ہیں، انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف فوج ہے، پیچھے کی طرف فوج ہے، سامنے کی طرف دریا ہے، اور قرآن کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم نے کہا، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، اب آگے دریا، پیچھے فوج، اب تو بچنے کے کوئی امکانات نہیں، دریا میں گئے تو ڈوب جائیں گے، کھڑے رہے تو فوج مار ڈالے گی، اب کیا کریں؟ لیکن ایسی سچویشن جہاں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، بچنے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا، لیکن قادر مطلق رب قدیر کی قدرت پر حضرت موسیٰ کا یقین جواب دیتا ہے، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ راستہ عطا فرمائے گا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، ایسا یقین کہ ایسی سچویشن میں کہ ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ بچنے کے کوئی امکانات نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یقین کیسے ہے کہ اللہ راستہ عطا فرمائے گا؟ تو جواب ملے گا، وہ اللہ کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے، وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے، وہ جانتے تھے
ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، وہ زمین کو حکم دے دے تو راستہ دے دے۔ اور ہوا یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا میں عصا مارا، دریا نے راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، لیکن اسی راستے پر جب فرعون نے قدم رکھا تو ڈوب گیا۔ میں حیران ہوں یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے، ایک نکل جاتا ہے، ایک ڈوب جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا۔